لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزاء المستكبرين ويغلق ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بید محمد. عزیزان سید الشہداء، ماہ محرم کی آج آخری شب ہے کہ ظاہراً ابھی تک چاند جو ہے وہ سفر کا نظر نہیں آیا، تو کل رات جو ہے وہ پہلی سفر ہوگی انشاءاللہ. بہرحال میں ایک ماہ پورا مہینہ گزر گیا اور یقیناً آپ نے پوری کوشش کی ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کا پرسہ ان کی والدہ کو جو ہے وہ دیا جائے. اسی سلسلے کی مجالس جو ہیں وہ جاری اور ساری ہیں اور ابھی آگے بھی رہیں گی. آپ اس میں بھی بھرپور شرکت کیجئے گا اور کوشش کریں کہ بہرحال اس مکتب سے ہم دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو سمجھیں. جب تک ہم مقصد امام حسین کو خود نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو بھی سمجھا نہیں سکتے. اور مقصد تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان کی عملی زندگی، پریکٹیکل زندگی میں یہ مقصد نظر آئے کہ جو امام حسین جس کے لیے کربلا پہنچے ہیں، اگر وہ چیزیں میرے گھر میں، میری زندگی میں پائی نہیں جاتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے مقصد کو سمجھا نہیں ہوا. بس میں پھر مجلس میں آ رہا ہوں اور ظاہری طور پر اور اس کے بعد اٹھ کے گھر واپس چلا جاتا ہوں. اس لیے امام حسین کربلا نہیں آئے تھے. امام حسین کربلا اس لیے آئے تھے کہ ہر زمانے میں ڈوبتی ہوئی بشریت کو بچایا جائے، اور یہی بشریت صرف اس مکتب کے علاوہ کہیں اور سے بچ نہیں سکتی، کیونکہ مصباح الہدیٰ یہی ہے، یہی ہدایت کا چراغ ہے. اور یہ ہدایت کا چراغ جو ہے وہ زمانوں مکانوں کو چیرتا ہوا آج ہمارے زمانے میں بھی ہمیں بھی ہدایت دے رہا ہے. کربلا، جہاں میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اپنے دامن میں ہزاروں درسوں کو چھپائے ہوئے ہے، وہاں پر جو ہماری گفتگو چند دن سے یہی تھی کہ ہم وہ چیزیں دیکھیں، وہ ریزنز، وہ علت کہ جس کی وجہ سے امام کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ لوگ امام کے مقابلے میں آ گئے؟ کیونکہ کربلا میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ امام ہے. امام کی وجہ سے کربلا ہے. امام کے محور گھومنا اصحاب امام بنا دیتا ہے. امام سے دوری جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. ہمیں بھی کربلا پہنچنا ہے اور امام تک بھی پہنچنا ہے. ہمیں اپنے وقت کے امام تک پہنچنا ہے، اور اسی کے لیے کہ جیسے بہرحال آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد اپنے امام تک پہنچیں. آپ امام تک پہنچ کے کیا کریں؟ پہلا سوال ہے. مثال کے طور پر امام سے آپ کی زیارت ہو جائے تو جیسے مدد صاحب نے اشعار بھی پڑھے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں زیارت چاہیے. تو حقیقت تو یہی ہے کہ انسان تڑپے، انسان کے وجود میں یہ تڑپ ہو کہ وہ کم از کم
زیارت تو کرے. جب انسان میں دیکھنے ہی کی تڑپ نہیں ہو تو اگلا کام کیسے کرے گا؟ کہ آپ دیدار ہی نہیں چاہتے. دیدار ہوگا تو پھر کچھ گلشن میں گلزار ہوگا نا. تو دیدار ضروری ہے. اب دیدار کے لیے بھی انسان چاہے ہی نہیں. وہ کیوں نہیں چاہتا انسان کہ دیدار ہو؟ کیوں نہیں چاہتا؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں, میں تھوڑی آپ کو بتاؤں گا. میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں کیوں نہیں چاہتا کہ دیدار ہو, یا چاہتا ہوں کہ دیدار ہو. اگر میں چاہتا ہوں کہ امام کا دیدار ہو, امام کی زیارت ہو, تو میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں پھر؟ کیا میں نے کوئی ایسا عمل کیا کہ میں امام کی زیارت کروں؟ کوشش کی میں نے. جان محترم, آسان نہیں ہے امام کی زیارت کرنا. مطلب چاہے چاہت تو ہوتی ہے ظاہر ہے, لیکن وہ حجت خدا ہے, نور الہی ہے. ہم سورج کی روشنی کو دیکھ نہیں سکتے زیادہ دیر. تھوڑی دیر آپ دیکھیں آنکھیں خراب ہو جائیں گی. وہ کیا ہے, روایت کیا کہتی ہیں؟ امام غیبت میں بالکل ایسی جیسے خورشید جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. محمد اللہم صلی علی محمد. وہ روایت سنی ہوئی آپ نے چھڑے امام سے, باقی ائمہ سے بھی ہے کہ ہمیں غیبت میں امام سے کیسے فائدہ اٹھائیں. تو بالکل ایسے ہی فائدہ اٹھاؤ جیسے سورج ہے لیکن بادل آئے ہوئے. لیکن کیا بادل سورج کی روشنی کو روکتے ہیں؟ نہیں روکتے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو سورج کے قریب کرے تو اسے بادلوں سے اوپر پرواز کرنی پڑتی ہے. یعنی اسے اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کرنا پڑے گا, تبھی تو وہ سورج کے پاس جائے گا. لیکن پھر بھی ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے. تو جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ہو وہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ امام وجود کائنات ہے. سورج کی روشنی امام کے وجود کی وجہ سے. گھبرا گیا, مجھے لگتا ہے امام کی معرفت زیادہ نہیں ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے. امام مظہر صفات پروردگار ہے. امام کے وجود کی وجہ سے یہ کائنات میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ خدا نے نظام ایسے ہی بنایا ہے. خدا نے ہر زمانے میں حجت کو اپنی زمین پہ رکھا جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اور یہ روایت بھی متواتر ہے, یعنی بہت جگہ اس روایت کو بیان کیا ہے کہ اگر حجت الہی زمین سے ہٹ جائے دنیا ختم ہو جائے گی. اسی لیے اس کے وجود کی برکت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں. چاہے ہوائیں ہیں, چاہے فضائیں ہیں, چاہے پھول کھل رہے ہیں, حتیٰ یہ جو ہمارے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے, چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. سورج کیا دیکھتا ہے کہ مسلم ہے نان مسلم ہے؟ جو نان مسلم ہے اس کو روشنی دوں گا؟ نہیں. سورج تو واسطہ فیض ہے, روشنی دیتا ہے. وہ کوئی بھی ہو, امام کا وجود بھی ایسے ہی ہے, چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو, فائدہ اس کو ہو رہا ہے. اب وہ اس کو مانتا کتنا ہے, کس طرح مانتا ہے, ابھی اس کے اپنے اوپر ہے. عزیزان محترم, کیونکہ پروردگار بھی کی صفت جو ہے وہ ایک رحمان ہے, ایک رحیم ہے. ایک صفت اس کی عام ہے, یعنی سب کے لیے, ہر مخلوق کے لیے اس کی صفت ہے, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. لیکن ایک صفت اس کی خاص لوگوں کے لیے ہے, تو وہ بھی اللہ کا نمائندہ ہے, وہ بھی سب کے لیے ہے. حتیٰ آپ نے ظاہر سنے ہوئے ہوں گے حرم امام رضا علیہ السلام کا امام رضا کا واقعہ ہے, حرم کا واقعہ ہے کہ کوئی باہر جرمن کا تھا یا کہیں کا انجینئر کسی وجہ سے آیا مشہد, تو اس نے دیکھا کہ حرم کو دیکھا, اس نے بولا کہ یہ کیا ہے, اتنے لوگ جا رہے ہیں. کہا کہ یہ خوب امام ہے, طبیب ہے, شفا دیتا ہے اور سارے کام کرتا ہے. تو اس نے بولا اگر ایسا ہے تو اس کا بھی اولاد, بیٹا یا بیٹی کوئی بہت شدید مریض تھا, یعنی معلول تھا, اور اس نے اپنے حساب سے تو علاج کرا لیا تھا جو بھی, لیکن نہیں ہوتا تھا. تو اس نے بولا کہ اگر ایسا ہے تو میرے بیٹے کو بھی شفا مل جائے, یعنی وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو وہ خیر جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے ہوٹل میں جہاں بھی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے گھر سے کالیں آئی ہوئی ہیں. تو وہ گھر فون کرتا ہے, پوچھتا ہے کیا ہوا.
کہا کہ ایک شخص آیا اور میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی نہیں تو ہم نے بولا کون ہے؟ کہا کہ تمہارے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ بچہ بیمار ہے تو میں اسے دیکھنے آیا ہوں۔ کہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم نہ اس کو روک سکے کچھ نہیں، وہ آیا اور بچے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا اور اس کے بعد گیا، بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ کہا کہ کتنے بجے؟ تو جو وقت اس نے بتایا وہ وہی وقت تھا کہ جب اس نے حرم میں دعا مانگی تھی۔ اب وہ مسلم نہیں ہے، ہاں امام کو سمجھے ادارہ ہم محمد والے محمد صلی امام کو سمجھے، ہم امام کو نہیں سمجھے جانے محترم۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میں حرم امام رضا میں ہی تھا، میں نے کہا کہ یہ ہر کوئی ادھر ادھر سے آتا ہے اور مطلب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ مثلا آپ زیارت پہ جب جائیں، ولادت ہو، شہادت ہو، بہت رش ہوتا ہے، اور ابھی تو خیر کووڈ ہے لیکن اس کے باوجود بھی پبلک بہت ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی حرم امام رضا میں، اتنا رش ہوتا ہے۔ اس پہ وہ ایک عالم دین کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور ہر کوئی امام کو سلام کر رہا ہے، کوئی امام کو، تو یہ امام سب کو جواب کیسے دیتے ہوں گے؟ ہر کوئی کہیں سے آتا ہوا خیابان امام رضا میں تو دور سے، کیونکہ جب بھی اکثر جب بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، جب بھی بندہ ایئرپورٹ سے آتا ہے تو خیابان امام رضا پہ گاڑی آتی ہے، ٹیکسی آتی ہے، تو دور سے جو ہے وہ امام کا حرم نظر آ جاتا ہے، بندہ وہیں سے سلام کرتا ہے، تو بھلا آ گیا ہے تو سلام کرتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہر طرف سے سلام کر رہے ہیں تو امام جواب کیسے دیتے ہیں؟ تو عالم برزخ کی آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے، پردہ ہٹ گیا، تو کیا دیکھا؟ ہر زائر کے برابر میں امام موجود ہے، ہر زائر کے برابر میں۔ ابھی اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں، کیونکہ ہم لوگ مادی ہیں، ہم لوگ ہر چیز کو بڑا لاجیکل، کہ اول تو مادہ ہے ہی نہیں ہے، آپ مادے کے اندر ان چیزوں کو نہیں سنبھال سکتے، یہ مادے سے اوپر ہے معاملہ، دوسرا عالم ہے۔ اگر پھر بھی مادے کے اندر دیکھیں تو دیکھیں بہرحال آپ کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس، کوئی کال کرتا ہے تو یہ کال آپ کو کیوں آتی ہے؟ آپ کے برابر والے کو کیوں نہیں آتی؟ کبھی ایسا ہوا کہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کال آ گئی، انہوں نے سوری کیوں نہیں آئی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ آپ کا نمبر مخصوص ہے، تو جب آپ امام کو پکارتے ہیں نا تو آپ کا نمبر مخصوص ہوتا ہے۔ اسی لیے شخص 10ویں امام کی خدمت میں آیا، مولا ہم ہر وقت تو آپ کی خدمت میں ظاہراً نہیں آ سکتے، لیکن ہم کس طرح آپ کو پکارا کریں؟ کہا تم دنیا میں کہیں بھی ہو، صرف اپنے لبوں کو ہلایا کرو۔ امام کو سمجھے جانے محترم، سارا معاملہ امام کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کا ہے۔ یہ امام کو نہیں سمجھے تو مشکلات ہیں، امام کو سمجھ گیا تو کامیابی ہے۔ اسی امام کو سمجھنا ہے۔ آخر یہ کربلا کے اندر جو بہرحال ہماری گفتگو چلی تھی، ایک اور درس جو ہمارے استاد بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا میں جو دوسری طرف تھا حصہ، گروہ، وہ شیطان کی پیروی کر رہا تھا، یعنی شیطان کی پیروی کر، اب شیطان کی پیروی کر رہا، ظاہر ہے وہ پھر امام کے مخالف ہوگا۔ اب اس شیطان کی پیروی جو ہے وہ انسان کو کہاں لے جاتی ہے، کس طرف لے کے چلی جاتی ہے شیطان کی پیروی؟ شیطان دیکھیں قرآن کی کافی آیات ہیں کہ جو واضح کہہ رہی ہیں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، آشکار دشمن ہے۔ اچھا ہمارے ہاں ایک کافی عرصے سے جو مجالس کے اندر، کیونکہ بہرحال ہمارا مکتب تو فی الحال یہی ہے، ہم اسی میں ہی زیادہ تر ذکر سنتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے۔ ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت عرصے لیک رہی، یعنی ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی لیکن کم ہوئی، وہ دشمن شناسی ہے۔ دشمن شناسی ہمیں نہیں بتائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں پھر بات کہیں اور سے کہیں نکل جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کریں، وقت بھی اتنا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر آپ صدر اسلام کی طرف دیکھیں اور اس کے بعد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں نا، تو
بعض ائمہ کی زندگیاں جو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو بھی زمانے میں حاکم رہے، جو گورنر رہے، کچھ بھی رہے، بہرحال جہاں انہوں نے جو ایک سب سے بڑا کام کیا نا، وہ اہل بیت کا احترام بھی کرتے تھے. بعض نے کہا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں. جو ایک کام سب سے بڑا انہوں نے کیا، وہ یہ کیا کیا؟ دشمن شناسی کو ختم کر دیا کہ دشمن کون ہے، دشمن کیا کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مدینہ رسول کے دور کے اندر سورہ منافقون اتر رہی ہے پوری، لیکن جیسے ہی رسول گئے منافق ہے ہی نہیں. آپ تاریخ میں دیکھیں، آپ کو منافق نظر نہیں آئے گا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. دشمن نہیں بتایا گیا کہ دشمن کون ہے، دشمن کی صفات کیا ہیں، دشمن کرتا کیا ہے، کیسے. بالکل سائلنٹ ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دشمن بھی ہوتا ہے، کوئی جو نہیں ہوتا. جب آپ کسی کو اتنا ریلیکس کر دیں گے، اسے پتہ ہی نہیں کہ سامنے ہیڈلز بھی ہیں، گھڑے بھی ہیں. وہ گھڑوں کو بھی عزت سے روکتا ہوا جائے گا، نہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں، تو ضروری ہیں، یہ تو ظاہر ہے. حالانکہ وہ نقصان دہ ہیں گاڑی کے لیے، شاکس کے لیے، بہت ساری جگہوں پہ نقصان دہ. لیکن آپ کو ایسا بتایا کہ آپ بولے نہیں اگر یہ نہیں ہوگا تو خوبصورتی نہیں آئے گی. یہ نہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کتنا فیبریکیٹ کر دیا تاریخ کو لوگوں نے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دشمن کون ہے. یہی تو وجہ ہے کہ معاملہ اتنا چلتے چلتے آ کر ابھی بھی لوگ کہتے ہیں اچھا کیا ہوا کربلا میں، کیا ہوا تھا. آپ دشمن، آپ کو پتہ ہی نہیں دشمن کون ہے. دشمن آپ کا میرا نہیں ہے، دشمن اسلام کا ہے. اصل میں آپ مسلمان ہیں، آپ کو اپنے دشمن نہیں، آپ کو اصل اسلام کا دشمن. میرا تو ہو سکتا ہے کوئی ذاتی دشمن ہو، پرسنل کوئی میری، لیکن اصل قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عدو مبین ہے. کون ہے؟ کھلا آشکار دشمن ہے تمہارا. اتخذو تک کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن کہ تم اس کو دشمن سمجھو، شیطان کو اپنا. لیکن ہماری زندگی میں پتہ ہی نہیں ہمارا کو دشمن بھی ہے کہ نہیں ہے. کیوں امام خمینی نے کہا، مشہور جملہ ہے امام خمینی کا، دشمن کا ہونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اکیلے تم کورٹ میں کھیلو گے نا تو تھک جاؤ گے، تمہارے مقابلے میں دشمن ہوگا نا تو تمہیں کھیلنے کا بھی مزہ آتا ہے. دشمن ہی نہیں ہو زندگی میں، آپ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ کو نہ پتا ہو ہمارے آس پاس ملکوں میں ہمارے دشمن نہ ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. تو بعض اوقات دشمن کا ہونا باعث خیر بھی ہوتا ہے تاکہ آپ الرٹ رہتے ہیں. عزیزان محترم، اب یہ دشمن شناسی ہمیں بتائی نہیں گئی ممبر سے کہ آپ کا اسلام کا، انسانیت کا کوئی دشمن بھی ہے یا نہیں ہے. نہیں، میٹھی میٹھی زندگی گزاریں آپ اور میٹھے میٹھے گھر چلے جائیں آپ میٹھے بھائیوں کی طرح. تو آپ بھی ایسے چلے جائیں گھر. ہمیں بھی یہی دیا گیا پیکج پورا، بس کوئی دشمن کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں بعض لوگ. عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں. دشمن شناسی سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے قرآن کا. قرآن شروع سے بتا رہا ہے. مراحل دیکھیں شیطان کے. شیطان کیوں؟ شیطان ایک لمحے میں تھوڑی کوئی باہر نکالا گیا ہے، مرحلہ نکالا گیا ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ اس نے مادیت کو فوقیت دی، یعنی اس نے میٹر کو فوقیت دی. جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے، سجدہ کرو، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ روح پھونکی گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تو خاک ہے. یعنی پہلا سبجیکٹ کیا تھا؟ پہلا کہ اس نے مادیت کو معنویت پہ فوقیت دی. اس نے مادہ گرا ہے. دشمن کی یہ صفت جو ہے مادہ گرا ہونا، یعنی دنیا گرا، یعنی مٹرلسٹک ہونا، یہ شیطان کا پہلا مرحلہ ہے. آج آپ کے سامنے پوری دنیا مگر مادہ گرا نہیں ہے، مگر میٹرلسٹک نہیں ہے. گھر ہوں اچھے ہوں، بیٹھنے کی سیٹ اچھی ہو، گاڑی کی سیٹ اچھی ہو، فلانا اچھا ہو، یہ اچھا ہو، وہ اچھا ہو، سونے کا تکیہ ایسا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو مرنے کا ان کے یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کے یہاں تو کانسیپٹ ہے مر گئے تو زندگی کچھ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں زندگی اچھی ہو پوری، بس جتنی لذتیں ہیں دنیا میں لے لو، جو کرنا ہے کر لو، پھر پتہ نہیں کہاں زندگی نہیں آئے گی. کر لو، چاہے وہ نشے ہوں، چاہے وہ ڈرگز ہوں، چاہے وہ دنیا کے سارے غلط کام ہوں. کیوں ہے وہ؟ کیونکہ وہ مادہ گرا ہے اور اس نے دنیا کو ویسے ہی فیبریکیٹ کیا ہے، ویسے ہی ڈیزائن کیا ہے. اسی طرح وہ دنیا کو لے کر چل رہا ہے اور ہم بھی ظاہر ہے اسی مادے کے پیچھے. دجال جب آئے گا
تو دجال کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جنت لے کر چلے گا، یہ نہیں بولے گا کہ دیکھو یہ چاہیے ادھر آ جاؤ، جبکہ وہ جنت نہیں ہوگی، وہ جہنم ہوگا. جس کو وہ جہنم سمجھے گا وہ جنت. اب جو شخص اپنی زندگی میں آج مادے کی طرف ہے، یعنی ایک جوان وہ صرف اپنی زندگی کو میٹلسٹک اپروچ رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، چاہے اس کی ایجوکیشن ہو، چاہے اس کا پروفیشن ہو، چاہے اس کا ایکسپیرینس ہو، کچھ بھی ہو، صرف اگر مادہ ہے تو ناکام ہے. اگر وہ اسی کام کو خیر کے لیے، اپنے شعور اور عقل کے لیے پیسہ اس لیے کمائے کہ میں دوسروں کی بھی مدد کر سکوں، خود دوسروں کی مدد کرنا مادی گیری نہیں ہے، دوسروں کی صفت کرنا مادہ نہیں ہے، یہ تو الہی کام ہے. آپ خود بخود مادے کو ٹوٹتے چلے جائیں گے. ویسے بھی انسان ظاہری طور پر، آج جبر بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم لوگ ظاہری طور پر اپنی زندگی میں گھر بناتے ہیں، کوشش کرتا ہے کہ آدمی ایک پلاٹ لے لے. آج کل تو پلاٹ لینا ہی بڑا مشکل ہو گیا پاکستان میں بھائی، تو ہر سال آؤ تو قیمتیں جو ہیں وہ پرواز کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ زمانہ کوئی اور تھا جو لوگوں نے لے کے خرید لیے ہوں گے. لیکن عزیزان محترم، بہرحال وہ بتا رہے تھے بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، ایک قبرستان بہشت زہرا کہ جو یہاں سے کچھ فاصلے پر وہ مجھے کہہ رہے تھے ہے، اور کافی حد تک انہوں نے اس کو کر لیا ہے. لیکن ابھی بہرحال ایک اچھی خاصی اماؤنٹ اس کی باقی ہے. کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے وہ ظاہری طور پر اگر دیکھی جائے تو جہاں ہم اپنے دنیا کے پلاٹ خریدتے ہیں وہاں آخرت کا پلاٹ بھی خریدا جائے. اور وہ پلاٹ مانوی پلاٹ ہے، یاد رکھیں، مادہ نہیں ہے. یہ مت سوچیے کہ میں 1-2 کنال خرید لوں گا تو چلو میری قبر بڑی ہو جائے گی. نہیں، آپ کی قبر بڑی نہیں ہوگی، آپ کی قبر اتنی رہے گی. ہو سکتا ہے لیکن اس میں کچھ اور لوگوں کی قبریں ہوں، نہیں پتہ آپ کے برابر میں دفن ہونے والا شاید اس کی وجہ سے میری قبر کا عذاب کم ہو جائے. ہمیں نہیں پتہ کہ برابر والا کون ہے. بعض لوگوں کی روحیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ جب انہیں دفنایا جاتا ہے اس دن پورے قبرستان میں عذاب ختم ہو جاتا ہے، پورے قبرستان میں. تو اگر 1 کنال میں خرید کر دے دوں، اس میں نہ جانے کتنی قبریں بنے گی. تو یہ آخرت کا پلاٹ ہے، یہ مادی پلاٹ نہیں ہے جانے محترم. اور ظاہر ہے ایک قبرستان کا اچھا ہونا، قبرستان میں آنا جانا، ظاہر آپ کے یہاں مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، قبرستان بھی سخت ہو گئے ہیں یا جگہ کم پڑ گئی، یہ جگہ نہیں ہے. اور ایک ایسے قبرستان میں کہ ظاہراً ان کا ماڈیول بالکل وادی حسین جو کراچی کے اندر ہے اسی ٹائپ کا ہے. اور قبرستان میں جانا ضروری ہے. کیوں؟ مادے سے دور کرتا ہے قبرستان. جب آپ قبرستان جاتے ہیں نا، لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ آتا ہے کہ میں نے بھی ایک دن یہیں لیٹنا ہے، اس لیے جانا چاہیے. جانے محترم اندر یہ ریکال بہت ضروری ہے کہ آج جیسے میں فاتحہ پڑھنے آیا ہوں تو کل میری بھی کوئی فاتحہ پڑھنے آئے گا. اس لیے میں عمل ساتھ لے کے جاؤں قبر کے اندر. یہ پہلا مرحلہ ہے. شیطان نے کیا کیا؟ مادے کو. دوسرا مرحلہ، شیطان نے تکبر کیا، یعنی کہا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں. یہاں تکبر، بس یہ اس کا تکبر. اور پھر تیسرا، اس نے سجدے سے انکار کیا. اور پھر چوتھا، اسے نکال دیا گیا. سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے وہ. اس نے اتنی عبادتیں کی تھیں. ہم اپنی عبادتوں، اپنے کاموں پہ خوش نہ ہو جانے محترم. اس نے بہت عبادتیں کی ہیں. قیامت والے دن کچھ لوگ بینکرپٹ ہو جائیں گے. اب بولے مولانا صاحب بینکرپٹ آدمی دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں کہاں سے ہوگا؟ جیسے آپ بعض اوقات چیک دیتے ہیں نا، اور چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گیا، بینکرپسی ہو گئی کیونکہ اکاؤنٹ ہی خالی تھا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی ہو گیا. آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا. یہ ساری نیکیاں کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں گی اور وہاں خالی ہوگا. بہت سارے ایسے عمل ہیں جانے محترم. میں کتاب ہے ایک، میں نے پہلے بھی اس کو عرض کیا کہ 90 پیج کی کتاب ہے، خالی 3 منٹ قیامت کے. اردو میں پرنٹ ہو چکی ہے، PDF بھی موجود ہے، آڈیو بھی موجود ہے، آپ خرید سکتے ہیں آن لائن. اس میں ایک شخص جو آپریشن اس کا ہو رہا تھا، زخمی تھا وہ جان باز، جنگ کا بھی زخمی تھا، لیکن اس کا حادثہ ہو گیا. اس حادثے میں ڈاکٹر اس فیصلے میں کہ اس کو آپریٹ کریں نہ کریں، کیا کریں، وہ 3 منٹ ہے.
اسی درمیان میں وہ عالم برزخ میں چلا گیا، یعنی مر گیا ہے ایک طرح سے۔ اس عالم برزخ میں جو اس نے دیکھا، یہاں تو 3 منٹ تھے، وہاں اس نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، وہ جو واپس آیا ہے تو اس نے وہ کتاب لکھی ہے جو اس نے دیکھا ہے۔ ایک جگہ بہرحال میں بہت گزرتا ہوا اس سے کہ ہم متوجہ ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تو ایک جگہ پر کرسی میز لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بہرحال ایک کتاب پڑھی ہوئی بہت بڑی، تو کہا کہ کھولو۔ میں نے سمجھ گیا کہ میرا اعمال نامہ ہے۔ اب وہ اعمال شروع ہو گئے جب میں بالغ ہوا تھا اس وقت سے۔ اب بعض اوقات تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بالغ ہو گئے نہیں ہو گئے، واجب ہو گئی نماز، واجب ہو گئی روزہ، واجب ہو گیا، ساری چیزیں واجب ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے یہ بہت اچھا تھا، اس کا عمل بہت اچھا تھا، یہ پہلے سے نمازیں پڑھا تھا، یعنی بالغ ہونے سے پہلے سے، اس لیے کہتے ہیں نا 7 سال سے بچوں کو نماز پڑھانا شروع کرتے، نقصان نہیں دے گی، فائدہ ہی دے گی، تو وہ سب کو۔ لیکن کہا کہ میرے عمل شروع ہوئے تو میں نے نیک کام کیا، نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا، رات یعنی اس دن کا آخر میں دیکھا میرے سے ایک غیبت ہوئی۔ کہا کہ اس دن کا پورا عمل اڑنا شروع ہو گیا، صفحہ خالی، اگلا صفحہ کھولا، پھر شروع، تم نے یہ نیک کام کیا، تم نے اس کی مدد کی، یہ کیا وہ کیا، تم رات کو اپنی انجمن میں ماتم کرنے گئے مگر تم دکھانے کے لیے گئے، پھر سارے اعمال اڑ گئے، خالی ہوتا رہا انسان موت۔ بعض عمل ایسے ہیں جو کھا جاتے ہیں انسان کی نیکیوں کو۔ خوب شیطان کا کام ہی یہی ہے، آپ بہت اچھا کریں، آپ سے غلطی کرائے گا، ختم۔ لیکن اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دل نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں نا جوان کا، مجھ سے کسی نے آج سوال بھی پوچھا ہوا، جوان سوال پوچھتے ہیں، پریشان تو ہیں جوان کہ میں اتنا نیک کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، پھر شیطان مجھ سے گناہ کرا دیتا ہے، شیطان مجھ سے گناہ کرا دیتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا بہت آسانی سے گناہ کراتا ہے انسان سے، یہاں دیر نہیں لگتی گناہ کرنے کے لیے۔ اب شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اب مازے کیا، اس کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن پھر بھی جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ شیطان کی ناک زمین پر رگڑی جاتی ہے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے۔ صدر اسلام میں اصحاب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ فلانا شخص جوان ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہا ہاں نماز تو پڑھتا ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ، نماز جو ہے وہ کیا ہے، فحشاء اور منکر سے دور کرتی ہے۔ خوب پڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی آہستہ 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 نماز نہیں چھوڑے۔ عزیزان محترم، خاص طور پر جوانوں کو، شیطان وسوسے کرے گا آپ کو، شیطان بہکائے گا، آپ نماز نہیں چھوڑے، پڑھتے رہے، ایک دن یہی نماز آپ کو بچا لے گی۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انسان کو، آپ نیک کام کریں گے، ابھی یہاں سے جائیں نیک کام کریں، آپ کہیں چائے بیٹھے پی رہے ہوں، کھانا، آپ سے غیبت کرائے گا۔ غیبت کیا کرتا ہے؟ جتنی نیکیاں آپ کی تھی نا، جس کی آپ نے غیبت کی، اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی۔ یعنی اب آپ روز محنت کریں اور کسی کا اکاؤنٹ ڈپازٹ کر رہے ہیں آپ ڈیلی، اب کیا کریں؟ غیبت کا کیا کریں؟ شخص آیا، اسی طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ غیبت ہو گئی ہے، میں بہت پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں میں، لیکن اب میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے جا کے معافی مانگوں۔ غیبت ہے کیا؟ غیبت ہے کہ ایسی چیز آپ نے ایک شخص کے پیچھے بولی کہ جو اس کے سامنے بول نہیں سکتے تھے آپ، یعنی اس کو ناگوار گزرے، آپ نے اس کے پیچھے بولی۔ اب یہی ہے کہ بھائی آپ تو آپ اس سے جا کے معافی مانگیں کہ میں نے ایسا بولا۔ اچھا آپ کسی کو بولیں تو اگلا پھر آپ کو 2-4 سنائے گا بھی، صحیح بولے گا کہ کیسی بات ہے، تو یہ ہر جگہ ممکن بعض اوقات نہیں ہے۔ تو وہ شخص بھی رسول خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے مطلب میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے جا کے کہوں، تو رسول خدا کہتے ہیں بہرحال پھر 2 کام، ایک استغفار اور ایک اس کے حق میں دعا کرو، جس کی غیبت کی ہے اس کے حق میں دعا کرو۔ عزیزان محترم، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ویسی شارٹ لسٹ ہوئی ہوئی ہے، پینڈیمک آیا ہوا ہے، تیزی سے آدمی فارغ ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں، کوئی کینہ عداوت نہ رکھیں دل میں۔ شیطان کا جو دوسرا حربہ ہے نا خطرناک، وہ رشتوں کو خراب کرتا ہے۔ آپ رات کو آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے نا، آپ اس کے لیے دعا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کرے گا برا،
کتنا برا کر لے گا آپ کے لیے. شیطان کہ جب یہ رات کو پوری فوج جمع ہوتی ہے، کیونکہ آج بہرحال موضوع شیطان ہے تو اس لیے آج آپ کو برداشت تو کرنا پڑے گا. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. وہ بھی کہے گا مولانا صاحب آج میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور آسان نہیں ہے. شیطان میں بہرحال بریکٹ میں ایک عالم دین تھے، شیطان ان کے سامنے آیا، کہا کہ میرا وقت ضائع نہیں کرو، میرا وقت ضائع نہیں کرو. کہہ رہا نہیں میں وقت ضائع نہیں کر رہا، میں تو آپ سے مباحثہ کر رہا ہوں. آپ اگر علمی طور پر اتنے مضبوط ہیں تو کہا نہیں تم فائدہ نہیں ہے، تم ہار جاؤ. کہا نہیں میں دیکھوں تو صحیح آپ کا علم کتنا ہے. خلاصہ مباحثہ اور گفتگو ہوئی. شیطان جیت نہیں سکا ان سے، ہار گیا. کہا میں تمہیں کہا تھا نا میں تمہیں ہرا دوں گا. کہا نہیں وہ تو مجھے پتا تھا، میں تو صرف آپ کا وقت لینا چاہتا تھا. شیطان بہت ڈیٹیلڈ ہے، آسان نہیں ہے. کب سے زندہ ہے وہ؟ ایک شخص جس نے حضرت آدم کی خلقت دیکھی ہو، کتنا مضبوط ہوگا سوچیں آپ. میرے آباء و اجداد سے واقف ہے وہ، اس کے دادا کیا تھے، اس کے پردادا کیا تھے، سب پتہ ہے اس کو. تو آسان نہیں ہے شیطان. شیطان آیا انبیاءوں کے سامنے، بعض انبیاءوں کو اس نے آ کے تذکر دیا. حضرت نوح کے پاس آیا، حضرت نوح نے بولا مجھے نہیں سننا تمہاری بات، تم جاؤ. مجھے کہا نہیں مجھے جب کشتی لگی اور سب صحیح ہو گیا تو شیطان حضرت نوح کے پاس آیا. میری بات تو سن لیں شیطان سے، میں آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے اچھا بولو کیا ہے. کہا کہ 4 چیزیں بنی آدم میں ہوں تو وہ بالکل میرے لیے کھلونوں کی طرح ہے، میں پھر اسے کھلونوں کی طرح استعمال کرتا ہوں. یعنی شیطان آ کر حضرت نوح کو بتا رہا ہے. کہا 4 چیزیں بنی آدم میں ہوں تو میرے لیے بالکل ایک جیسے کھیلنے کی بال ہوتی ہے نا ادھر سے ادھر، میں اس کو کھلاتا رہوں گا زندگی میں. پہلی چیز کہا کہ پہلی چیز جو ہے وہ حسد اس کے اندر، یعنی جلن ہونا. یعنی اگر مجھے خدا نہ خواستہ کسی سے حسد ہے، زندگی میں ہوتا ہے انسان اپنی فیلڈ کے اندر حسد رکھتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی عالم کو کسی عالم سے حسد ہو جائے، کسی شخص کو آفس میں کسی پروفیشن سے کسی بھائی کو حسد ہو جائے، حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرح. کیا ہوتا ہے؟ شیطان. پھر دیکھیں شیطان نے کیسا حضرت یوسف کے بھائیوں کے ساتھ کیا. حسد بہت خطرناک ہے. اس لیے حسد کو اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو اللہ نے دیا ہے، آپ خدا کا شکر کریں کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے، مجھے بھی دے اگر میں اس قابل ہوں، اور مانگیں کہ مجھے کسی سے جلن نہ ہو. دوسری چیز جو ہے وہ حرص ہے، حریص. اگر انسان حریص ہے نا، لالچی ہے، یہ بھی ہو، گریڈی ہے، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا آدمی، تو وہ حرص جو ہے. اور جتنی ایج بڑھتی چلی جاتی، مشہور واقعہ ہے میرے خیال میں ہارون خلیفہ کا واقعہ ہے کہ اس نے بولا کہ کوئی شخص ایسا ڈھونڈ کے لاؤ کہ جس نے خود رسول سے حدیث سنی ہو. خیر انہوں نے بڑا ڈھونڈا تو دیکھا ایک بہت ہی بوڑھا شخص تھا، اور اس کو یہ اٹھا کے لائے. اتنا بوڑھا تھا. کہا کہ میں بہت چھوٹا سا تھا اور میں نے اس وقت رسول سے کوئی حدیث تھی تو میں نے سنی تھی، اور یہ وہ بڑی مشکل تھا. تو پھر خلیفہ نے اس کو کچھ ہدیہ دیا کہ جاؤ بھائی اس کو ہدیہ دو. جانے لگا تو اس نے بولا رکو مجھے ایک منٹ خلیفہ سے دوبارہ بات کرنی ہے. بولا کیا یہ ہدیہ ابھی کے لیے یا ہر مہینے ملے گا؟ تو پھر خلیفہ کہنے لگا رسول نے صحیح فرمایا تھا، جتنا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے حریص اتنا بڑھتا جاتا ہے. رسول خدا کی حدیث ہے. انسان حرص یہ دوسری چیز ہے جو شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہوگی تو پھر میں اس کے ساتھ ایسا کروں. تیسری چیز جلدی پن، عجلت، جلدی انسان کھانا. وہ نہیں شیطان جلدی کا کام کس کا کام ہے؟ یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں نا. شکر ہے کچھ تو سنتے رہتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد والا. اس لیے کہتے ہیں کہ کام طریقے سے کریں، اتنا تیزی سے کاموں کو انجام نہ دیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ بخل ہے، یعنی کنجوس. بلکہ جو قرآن اس حدیث کے اندر، کیونکہ یہ حدیث
امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد امام نے بیان کیے، تو اس کے اندر جو بخل کا لفظ ہے نا، کنجوسی کا، وہ ایک لیول ہائر ہے. یعنی ایک کنجوس کون ہوتا ہے؟ بخل کے اپنا کچھ دیتا نہیں ہے، لیکن وہ ایک لیول اتنا آتا ہے کہ کوئی اور بھی دے رہا ہو نا تو اس کو وہ بھی نہیں اچھا لگتا. یعنی بعض اوقات آپ ساتھ جا رہے ہوتے نا، آپ دیتے ہو نکال کے، وہ کرا بھائی کیوں دے رہے ہو اتنا زیادہ. وہ کنجوس سے بھی ایک لیول ہائی ہوتا ہے، بھائی خود نہیں دے رہا دوسرے کو دینا تو اس کو بھی روکتا ہے. یہ صفتیں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑے آرام سے آدم کو کھلاؤں گا، یعنی پھر وہ میرا کارندہ ہے. شیطان کی جو بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگئی. شیطان کا جو ایک اور حربہ ہے کہ جو آج کل بہت پریکٹیکل ہماری لائف کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ عزیز و اقارب، بہن بھائی، میاں بیوی، ماں باپ، رشتہ دار، ان میں آپس میں ان کو لڑاؤ، نفرت، مس انڈرسٹینڈنگ. آپ کے سامنے ذرا سی بات پہ آج گھر بریک ہو جاتے ہیں. ذرا سی کنسلٹنسی ہم کرتے ہیں لوگوں کی، ڈائیورس، یہ ایشو، وجہ کیا ہے؟ جب وجہ دیکھتے ہیں تو وجہ تو کوئی ہوتی نہیں ہے. ایک بات تھی، خالی ذرا سی بات تھی، کسی بات کی وجہ سے جو ہے وہ، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگر تھوڑا خاموش ہو جاتے، صبر کر جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. شیطان کے کرندے جب رات کو جمع ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ شیطان جو خوش ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب ایک شیطان نے میاں بیوی کو لڑایا ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوشی اسے اس پہ ہوتی ہے. کیونکہ جب ایک گھر سپلٹ ہو جائے گا تو پھر تو سارے کام ہی برباد ہو جائیں گے. پھر تو آپ کیا نیکیاں، کیا نمازیں، کیا روزے، سب فارغ ہو جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ یہ چند چیزیں، میں چند چیزیں بہت تیزی سے، کہ ہم کس طرح ان گناہوں کو جو ہے وہ ختم کریں. یعنی جو گناہ ہو رہے ہیں، روایات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے سیئات حسنات میں بدل جاتے ہیں. گناہ اگر غلطی کی ہے تو وہ خدا ان کو حسنات میں بدل دیتا ہے. اور بڑا تیزی سے، اور اب سے التماس دعا کا طالب ہوں. ایک چیز جو ہے وہ صدق ہے، یعنی سچائی ہے. سچا آدمی گناہوں کو حسنات میں تبدیل کروا دیتا ہے. دوسری چیز حسن خلق ہے، یعنی آپ کا اچھا اخلاق. انسان کا اچھا اخلاق ہونا انسان کی بہت ساری چیزیں پروردگار بخش دیتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال وقت میں دامن میں گنجائش نہیں ہے. صدر اسلام کے ایسے واقعات ہیں، ایسی ہستیاں رسول کے سامنے آئیں، دوسرے قبائل کی تھیں، لیکن رسول نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کو بخش دیا. ان کے اخلاق ایسے تھے. انسان کا اخلاق اچھا ہونا، اس کا بیہیویئر بہت ضروری ہے. علامہ تقی جعفری کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر آیا، کسی بات پہ زوجہ کے ساتھ بڑا اختلاف ہوا، اور اختلاف بڑا ہو رہا تھا، تو اچانک سے میں نے اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ لے لیا. وہ سب بیٹھ گیا اور کہا اس کے بعد خدا کی میرے پر ایک خاص عنایت شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شور کو اپنے اخلاق سے ختم کر. سامنے والا، آپ ہو سکتا ہے سامنے والا رائٹ نہیں ہے، لیکن غصے میں اس ٹائم آپ خاموش ہو جائیں، آپ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ بھی اگر وہی کریں گے جو وہ کر رہا ہے تو پھر آپ میں اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بعض اوقات انسان گاڑی گزرتی ہے، سائیکل گزر جائے، موٹر سائیکل گزر جائے، اتنی شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں جو سب بھر کے لایا تھا گھر سے وہی نکال دی بیچارے سائیکل. بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے کیا کیا، لیکن کہیں اور کا غصہ ہوتا ہے، کہیں اور نکال دیتا ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ پریکٹیکلی آپ دیکھیں، میں نے کئی دفعہ انسان گاڑی چلا رہا تھا، کہیں دوسرے ممالک میں کہیں لگ گئی، کچھ ہو گیا، آپ دیکھیں بڑے اخلاق سے آپ پیش آئیں. آپ بولے کہ بھائی سوری غلطی ہو گئی، یا میں کیا کر سکتا. آپ یقین کریں گاڑی لگ بھی گئی، اگلے بندے نے بولا میری نئی گاڑی تھی اور میرے تو آج تک اسکریچ نہیں آئے تھے. آپ یقین کریں، میں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، آپ چھوڑیں انشورنس کو، ابھی تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. آپ میرا نمبر ہے، آپ اپنا نمبر دیں، آپ صبح بتائیے گا تو میں خود ہی آپ کی گاڑی صحیح کرا دوں گا، جو بھی ہوگا. صبح میں اس کو خود فون کیا، پھر اس نے خود فون کیا کہ اتنا خرچہ ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اکاؤنٹ نمبر دیں، میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. کچھ دن اس نے اکاؤنٹ نمبر ہی نہیں بھیجا. کچھ دن اور گزر گئے، میں نے پھر فون کیا، کہا کہ نہیں مجھے ٹائم نہیں ملا ابھی تک. میں نے کہا تھا جب کام کروں گا تو آپ کو ریسیپٹ بھیجوں گا. پھر میری ٹریولنگ ہوتی ہے زیادہ، میں کچھ مہینے کے بعد میں واپس آیا. میں نے کہا میرا فون بند ہوگا، رومنگ پہ کھولا ہوا نہیں تھا.
تو میں نے کہا یہ نہ ہو، کیونکہ مجھے خوف تھا قیامت کا کہ میں ایک ایک پائی کا حساب کہاں دوں گا قیامت میں کھڑا ہو کر۔ میں نے پھر اس کو فون کیا تو وہ مجھے کیا کہتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ ایسا کیا نہیں ہے، یعنی کسی کو میں نے کچھ کیا ہو۔ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنا مجھ سے پوچھ لیا، میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت۔ میں نے کہا بھائی حلال کر دیں، نہیں نو قیامت والے دن کھڑے ہو جانا مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے۔ لیکن کیا اخلاق مار دیتا ہے انسان کو۔ اچھا اخلاق ہو، بڑا سے بڑا آدمی گر جاتا ہے۔ آپ اپنا اخلاق ہو، یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کو اچھائیوں میں عزیزان محترم تبدیل کر سکتی ہیں۔ بہرحال وقت نہیں کہ میں اور مزید گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا۔ کربلا اخلاق کی جگہ ہے۔ کربلا میں اقدار کی جنگ نہیں لڑی گئی، کربلا میں قدروں کی جنگ لڑی گئی ہے۔ کربلا انسانی قدروں کو زندہ کرتی ہے۔ دشمن آیا، روکا، امام نے کہا ہزاروں کا لشکر ہے، امام نے کہا ان کو پانی پلاؤ، سب کو پانی پلایا، حتیٰ جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ کیا قدر، اخلاق۔ انہوں نے کیا کیا؟ جانور پانی پیتے رہے مگر رسول کی اولاد پیاسی رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ پانی تک پہنچنے ہی نہیں دیا، بچے پیاسے رہ گئے، ایک ہی پہنچا پانی تک بس، اور وہ جو پہنچا اس کا کردار کتنا بلند تھا، پانی پی سکتا تھا لیکن باوفا ہے نا، ایثار، قربانی، یہ سب حضرت عباس کے نام میں سمٹ جاتی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ کردار کی بلندی دیکھیں آپ، پانی ہاتھ میں اٹھایا ہے، پانی نہیں پیا۔ آج تک پانی سرداب میں حضرت عباس کی قبر کے گرد گھوم رہا ہے۔ روز عاشورہ ایک ایک کر کر جب سب چلے گئے، حضرت عباس آئے، اپنے مولا سے کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے۔ کہا عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو، تم میرے علمدار ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار ہوں؟ لشکر نہیں بچا، اجازت نہیں ملتی حضرت عباس۔ اگر اجازت ملتی نا تو آپ یقین کریں صرف یہ علی کا بیٹا عباس کافی تھا، ضرورت نہیں تھی کسی اور کو جانے کی۔ لیکن کیا کریں، حضرت علی نے مانگا ہی حسین پر قربانی کے لیے تھا۔ حضرت علی نے زندگی میں کوئی آرزویں نہیں کی۔ دنیا جس کی آرزو کرتی ہو اس علی کی کیا آرزو ہوگی؟ کہا عقیل میری ایسے گھرانے میں شادی کراؤ کہ جہاں شجاع ترین بیٹا پیدا ہو۔ شجاعت کیسی ہو کہ جو پانی پہ پہنچ جائے مگر پانی کو نہ پیے۔ اللہ، یہ شجاعت ہے۔ شجاعت صرف لڑنے کا نام نہیں ہے، قدرت رکھتے ہوئے کام کا نہ کرنا شجاعت ہے۔ اب یہاں پر جب جنگ کی اجازت نہیں ملی نا روز عاشورہ، تو دیکھتا کہ بچوں کو پانی کی پیاس ہے۔ ہمارا کس طرح وہ چھوٹی شہزادی نے چچا سے کہا کہ پانی لائیں، بچے پیاسے ہیں، بس وہ پانی کی اجازت جو ملی۔ آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں جان محترم کہ بڑی سخت، جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوتے تھے نا، ایک خیمہ تھا جس میں مشکیزیں ہوتے تھے، پانی تو نہیں ہے، نہ جانے کب سے نہیں ہے، یہ تو نہیں پتا کب سے، لیکن مشکیزیں رکھنے کی وجہ سے وہ جگہ کبھی تو نم ہو رہی ہوگی، کبھی تو گیلی رہی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس مشکیزہ اٹھانے گئے نا
تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے لباس کو سینوں سے اٹھا کر اس نم مٹی پر سینے رکھے ہوئے ہیں، شاید کوئی ٹھنڈک مل جائے۔ ذیشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے کہ حضرت عباس کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا۔ مشکیزہ اٹھایا، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو بہر عرض ادب کر رہا ہوں اور گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن میں نے علماؤں سے سنا ہوا ہے کہ جب حضرت عباس کے مصائب پڑھے جائیں تو وقت کا امام تشریف لاتا ہے، یا امام زمان ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، میری زبان میں تاثیر بھی نہیں ہے اتنی، نہ میرا عمل اتنا اچھا ہے، لیکن شاید ان آپ کے جد کے غم میں آنے والوں میں سے کوئی نیک آدمی ہوگا، آپ اسی کی وجہ سے مجلس میں آ جائیے، ایک نظر کرم ہم پر بھی کیجیے۔ ہاں عزیزان محترم، حضرت عباس مشکیزہ اٹھایا اور چلے نہر کی طرف، کوئی روک نہ سکا حضرت عباس کو، کئیوں کو جہنم واصل کیا، شریعہ تک پہنچ گئے، پانی تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا، پانی ہاتھ میں لیا، 21 رمضان کی شب یاد آ گئی جب بابا نے کہا تھا کہ عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ پانی کو پانی پر مار دیا عباس نے۔ اب خیموں کی طرف کا رخ ہے۔ عباس کیا چاہتا ہے؟ حضرت عباس کی امید یہ مشکیزہ ہے کہ یہ خیموں تک پہنچ جائے۔ اب دوڑایا جا رہا ہے۔ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت عباس بلند ہو کر دیکھ رہے ہیں خیمے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ بچے پیاسے ہیں نا، انتظار کر رہے ہیں۔ دشمن نے دیکھا کہ عباس کو روک نہیں سکتے، حضرت ام المنین سے پوچھا کہ عباس کیسا تھا؟ کہا عباس سے بڑا شجاع کوئی نہیں تھا۔ کہا تو پھر کیسے ہوا کہ اتنا بھاری لوہے کا گرز جو ہے وہ حضرت عباس کے سر پہ کیسے لگا؟ ممکن نہیں ہے جب اتنا شجاع آدمی ہے۔ کہا ان ظالموں نے پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو، تاکہ دفاع کی طاقت ہی نہ رہے عباس میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو وہ ماں جانتی ہے جو جنت البقیع میں 4 لائنیں کھینچ کر گریا کرتی رہی۔ جب آیا نا بشیر ندا کرتا ہوا مدینے میں کہ یہ ہو گیا، کہا یہ بتاؤ کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو عباس زندہ تھا؟ کہا نہیں، عباس پہلے شہید ہو گئے۔ کہا وہی تو میں نے کہا، عباس کے ہوتے ہوئے حسین شہید ہو جائے۔ اللہ، کتنا اعتماد تھا ماں کو اپنے لال پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، اب دایاں بازو بایاں بازو، پھر بھی رفتار رک نہیں رہی۔ دشمن دیکھ رہا ہے کہ ماجرا کیا ہے۔ کہا یہ مشکیزہ ہے جو لے کے جا رہا ہے۔ ایک تیر آیا، چند تیر بڑے ظالم ہیں کربلا کے۔ ایک تیر جو حضرت علی اصغر کو لگا، ایک تیر جو امام حسین کی پیشانی پر لگا، اور یہ ایک تیر جو اس مشکیزے پر لگا۔ پانی بہہ گیا، عباس کی امیدیں بہہ گئی۔ گھوڑا بھی با وفا ہے، اس نے خیموں کا رخ چھوڑ دیا۔ تیر آیا، آنکھ پہ کہتے ہیں لگا۔ اب کوئی چیز آنکھ پہ آئے تو آدمی ہاتھ سے ہٹاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آہنی گرز آیا، کس طرح میرا مولا زین سے زمین پہ آیا نہیں پتا۔ جب کوئی اونچائی سے نیچے گرتا ہے نا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو لیکن میں قربان جاؤں ان 2 ہاتھوں پر۔ آج
جوانوں کے ہاتھ علموں کو اٹھائے ہوئے حضرت عباس کے ہاتھوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ، ہاں عزاداران محترم، اب یہ سارے اب ہاتھ حضرت عباس کے لیے ہے۔ مولا 2 ہاتھ کاٹے تھے، سارے ہاتھ آج آپ کے لیے ہیں۔ بس یہ گرنا تھا میرے مولا کا۔ میرے چوتھا امام کہتا ہے میں نے اپنے بابا کو دیکھا، کمر پکڑی ہے انہوں نے، کہا ان کسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ نہ جانے کس طرح امام حسین اپنے بھائی کے بدن تک آئے۔ عزاداران محترم، پہلے جب امام آتے تھے بڑی تیزی سے آتے تھے، کیونکہ خیموں کے حفاظت کے لیے عباس ہوتا تھا۔ اب ایک نگاہ خیموں پر ہے، ایک نگاہ حضرت عباس کے بدن پر ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت عباس کا بدن کیوں نہیں آیا؟ سارے بدن آئے، سب اٹھا لیا۔ حضرت قاسم کے بدن زمین پر جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ جا رہی ہیں، سارے بدن آئے، مگر عباس کا بدن خیموں میں کیوں نہیں آیا؟ ہر علماء نے اپنے اپنے وجود سے باتوں کو بیان کیا ہے۔ کہا کہ میرے مولا پہنچے، مولا نے اپنے بھائی کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھا ہوگا، آنسوؤں کو صاف کیا ہوگا، نہ جانے کیا وصیتیں ہوں گی نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں کہ بدن کو اٹھانے نہیں دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عباس با وفا تھے، بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عباس جانتے تھے کہ میرا بھائی، میرا مولا بھوکا اور پیاسا، زخموں سے چور چور ہے، علی اکبر کا داغ ہے، نہ جانے کتنے داغ، اب یہ میرا بدن بھی کیسے اٹھائے گا؟ بعض علماء کہتے ہیں بدن اس قابل تھا ہی نہیں۔ یہ ٹکڑے بکھرے ہوئوں کو حسین کیسے سمیٹے؟ عزاداران محترم، بس آخری جملہ اور آپ سے التماس دعا کہوں گا، اب یہ تو ہو گیا، اب وہ علم اٹھایا اور خیموں کی طرف جا رہا ہے، بچوں کی امیدیں ہیں، علم آ رہا ہے۔ جب دیکھا اس چھوٹی شہزادی نے، کہا بابا چچا کہاں گئے؟ کہا چچا نہر فرات کے کنارے پڑے رہے۔ ایک عالم دین بہت بڑے آیت اللہ کے ساتھ، ایک معمار جو قبروں کو بناتا تھا، کہتا ہے نیچے سرداب میں پہنچا، اب وہ قبر کو دیکھتا تھا، اس آیت اللہ کو دیکھتا تھا، پھر قبر کو دیکھتا تھا، پھر آیت اللہ۔ کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا میں نے تو سنا تھا عباس کا قد اتنا بلند تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر ٹھکراتے تھے، یہ قبر تو کسی چھوٹے سے بچے کی لگتی ہے۔ اس نے کہا کیا بتاؤں، بدن میں جو بچا تھا وہی ماتم حسین۔